السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آج میں مفتی عبدالحلیم صاحب کے پاس آیا ہوں رمضان کے تعلق سے کچھ سوالات لے کر۔ مفتی صاحب، کیا میں سوال پوچھ سکتا ہوں؟ سب سے پہلے میں آپ کے سلام کا جواب دے دوں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ جی ہاں، ضرور پوچھیے، انشاءاللہ تبارک تعالیٰ جو بھی معلومات ہوگی میں بتاؤں گا آپ کو۔ جی مفتی صاحب، میرا پہلا سوال یہ ہے کہ روزے کے حالت میں اگر کوئی لڑکا کسی لڑکی سے بات کر رہا ہے، یعنی مطلب گرل فرینڈ بوائے فرینڈ ہے تو بات کر رہا ہے، تو اس میں روزے پہ کوئی خرابی، روزہ ٹوٹ جائے گا یا نہیں ٹوٹے گا؟ آپ اس کے بارے میں کیا بتائیں؟ دیکھیے، اگر روزے کی حالت میں کوئی بھی لڑکا کسی بھی لڑکی سے بات کر رہا ہے تو ایسی صورت میں اس کا روزہ تو نہیں ٹوٹے گا، اگرچہ وہ پورے دن ہی کیوں نہ بات کرتا رہے، مگر ہاں اس کا روزہ مکروہ ضرور ہو جائے گا۔ اب روزہ جو مکروہ ہو رہا ہے تو وہ اس وجہ سے ہو رہا ہے کیونکہ ابھی تو وہ اس کے نکاح میں ہے نہیں، اور جب اس کے نکاح میں نہیں ہے تو اب جو ہے کہ غیر محرم سے بات کرنا ہماری شریعت، ہمارا قرآن اور ہماری حدیث ہمیں پرمیشن نہیں دیتی کہ کوئی بھی لڑکا کسی غیر لڑکی سے بات کرے۔ تو اب غیر محرم سے بات کر رہا ہے تو گویا کہ خلاف شرع کام کر رہا ہے، اور خلاف شرع حالت روزہ میں اگر کوئی کام کرتا ہے تو اس کے روزے کا یہی حکم ہوتا ہے کہ اس کا روزہ تو نہیں ٹوٹے گا مگر ہاں مکروہ ضرور ہو جائے گا۔ تو اگر کوئی بھی لڑکا کسی لڑکی سے بات کر رہا ہے موبائل پر یا آمنے سامنے غیر محرم سے، تو اس سے جو ہے کہ اس کا روزہ مکروہ ہو جائے گا، روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ مفتی صاحب، ہمارا دوسرا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی لڑکا کسی لڑکی سے بات کر رہا ہے اور دوران بات منی خارج ہو گیا شہوت کے ساتھ، تو اس حالت میں کیا اس کا روزہ رہے گا یا ٹوٹ جائے گا؟ دیکھیے، اس کے بارے میں جو شریعت کا حکم ہے وہ یہی ہے کہ اگر کوئی لڑکا کسی لڑکی سے موبائل پر بات کر رہا ہو یا پھر آمنے سامنے بات کر رہا ہو، دوران بات شہوت کے ساتھ جو منی خارج ہو رہا ہے، تو اس کے دیکھیے دو مسئلے ہیں۔ سب سے پہلا مسئلہ یہ ہے کہ اگر جو شہوت کے ساتھ منی خارج ہو رہا ہے اس میں صرف اس کے دماغ کا دخل ہے، اس کے ہاتھ کا دخل نہیں ہے، یا اس کے جسم کے کسی پارٹ کا دخل نہیں ہے، صرف دماغ کا دخل ہے اور شہوت کے ساتھ منی خارج ہوا، تو ایسی صورت میں روزہ نہیں ٹوٹے گا، مگر ہاں یہاں بھی روزہ مکروہ کا حکم ضرور لگے گا کہ روزہ جو ہے کہ مکروہ ہو جائے گا، روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اور دوسرا جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ موبائل پر بات کر رہا ہو یا پھر آمنے سامنے بات کر رہا ہو، شہوت کے ساتھ جو منی خارج ہو رہا ہے، اگر اس میں اس کے دماغ کے ساتھ ساتھ اس کے ہاتھ کا یا پھر اس کے جسم کے کسی بھی پارٹ کا دخل ہے، ہاتھ کا مطلب یہ ہے کہ جسے شہوت آیا اب وہ اپنے پرائیویٹ پارٹ کی جگہ پہ ہاتھ لگایا پھر منی خارج ہوا، یا اور بھی کسی طریقے سے کسی چیز کا سہارا لیا پھر منی خارج ہوا، تو ایسی صورت میں روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اور اگر کسی بھی چیز کا سہارا نہیں لے رہا ہے، بس دماغ میں ہی طرح طرح کے خرافات چل رہے، طرح طرح کی باتیں چل رہی ہے اور شہوت کے ساتھ منی خارج ہو گیا، تب تو نہیں ٹوٹے گا۔ اگر ہاتھ کا سہارا لیا یا کسی اور چیز کا پھر منی خارج ہوا تب جو ہے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ مفتی صاحب، ایک سوال اور ہے، یہ کہ اگر کوئی رات میں سویا اور رات میں سونے کے بعد نائٹ فال ہوا جس سے منی خارج ہوئی، اور یہ اٹھا وقت بھی کم تھا تو سحری کر لیا، تو اب یہ سحری کر لیا، کیا یہ کرنا صحیح ہے یا پھر روزہ اس کا مانا جائے گا یا نہیں مانا جائے گا؟ اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیے، اس کے بارے میں جو شریعت کا مسئلہ ہے اور جو بہتر طریقہ ہے وہ یہی ہے کہ جب بھی انسان ناپاک ہوا تو جیسے اس کی آنکھ کھلی اسے چاہیے تھا کہ پہلے وہ غسل کرتا، مگر ایسا وہ نہیں کیا۔ اب سحری کا وقت ہے، اب وہ اٹھا اور سحری کر لیا اور ایسے ہی جو ہے کہ روزہ رکھا، تو ایسی صورت میں جو ہے کہ اس کا روزہ تو ہو جائے گا، مگر ہاں فجر کا وقت ختم ہونے سے پہلے پہلے اگر وہ غسل کر لیتا ہے اور فجر کی نماز بھی پڑھ لیتا ہے اور باقی جو نمازیں ہیں وہ پڑھ لیتا ہے، تب تو اس کے روزے میں کوئی بھی کراہت نہیں ہوگی، مکروہ تک بھی نہیں ہوگا۔ اور اگر حالت ناپاکی میں سحری کیا اور ایسے ہی پورے دن گزار دیا، یا پھر فجر کا وقت بھی نکل گیا، ظہر سے پہلے پہلے وہ غسل کیا، یعنی فجر کی نماز نہیں پڑھا، اب جو ہے کہ ظہر سے پہلے غسل کیا، پھر ظہر کی نماز پڑھا، عصر مغرب کی نماز پڑھا، یعنی فجر کی نہیں پڑھا، تو اب ایسی صورت میں جو ہے کہ اس کا روزہ تو نہیں ٹوٹے گا، مگر ہاں روزہ مکروہ ہو جائے گا۔ روزہ اس وجہ سے مکروہ ہوگا کیونکہ دیکھیے حالت روزہ میں اگر کوئی خلاف شرع کام کرتا ہے، یہاں بھی میں وہی بات بولوں گا کہ حالت روزہ میں کوئی خلاف شرع کام کرتا ہے تو اس سے جو ہے کہ روزہ مکروہ ہو جاتا ہے۔
اب ایسا نہیں کہ کوئی بھی جو ہے کہ خلاف شرع کام کیا تو صرف مکروہ ہی ہوگا، بہت سے ایسے بھی کام ہیں کہ جن کے کرنے سے روزہ ٹوٹ بھی جاتا ہے۔ تو اب جو ہے کہ یہاں پر جو وہ فعل اپنا رہا ہے، جو کام کر رہا ہے، تو یہاں پر جو ہے کہ اس کا روزہ مکروہ ہوگا۔ مکروہ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ فجر کی نماز بھی جس طریقے سے روزہ فرض ہے اور نمازیں فرض ہیں، تو اسی طریقے سے فجر کی نماز بھی فرض ہے۔ تو اب جو ہے کہ وہ ناپاکی کی حالت میں رہا، فجر کی نماز نہیں ادا کیا، تو گویا وہ ایک جو ہے کہ حرام کام کیا نماز نہ پڑھ کر، تو اس وجہ سے اس کے روزے کے مکروہ ہونے کا حکم لگے گا کہ اس کا روزہ مکروہ ہو جائے گا۔ اور اگر فجر کا وقت ختم ہونے سے پہلے وہ غسل کر لیا، فجر کی نماز ادا کیا اور باقی نمازیں بھی پڑھ رہا ہے، تو پھر اس کے روزے میں کوئی خرابی نہیں ہے، روزہ ہو جائے گا۔